نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يدي أو كما قال صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين واجب صدر عظیم سامعین محتشم حاضرین مکرم عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام جان نثاران صحابہ کرام محبان اہل بیت عظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام، آپ کو یاد ہوگا گزشتہ جمعہ المبارک پر قرآن و حدیث کی روشنی میں تعلیمات اسلامی کی روشنی میں مزدوروں کے حقوق اور ان کی عظمت بیان کرنے کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ کچھ معروضات آپ حضرات تک پہنچائی تھی، چند ایک باتیں آج بھی اسی عنوان پر آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ دعا گو رہے خالق کائنات حق بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی، آگے پہنچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بلا تمہید گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، آپ کی توجہ درکار ہے۔ حضرت مقدام رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما اکل احد طعاما قط، فرمایا کہ کسی آدمی نے بھی کبھی کھانا نہیں کھایا خیرا من ان یأکل من عمل یدیہ، اس سے اچھا کھانا کبھی کسی نے نہیں کھایا کہ جو اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتا ہے۔ اب دیکھیے نا، ہم سب جانتے ہیں ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے ہاتھ سے کماتے ہیں، اور بہت سارے ایسے بھی ہیں جو باپ دادا کی کمائی پہ پل رہی ہیں، ان کا دل ہی نہیں کرتا گھر سے نکلنے کا، کچھ کرنے کا ان کا من ہی نہیں کرتا۔ وہ کہتے ہیں جی باپ دادا اتنا کچھ بنا دے ہیں، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ باپ دادا نے جائیدادیں بنا دی، وہ بیچ بیچ کر کھا رہے ہیں۔ اور کچھ ایسے ہیں کہ ڈھنگ کا کام انہوں نے کوئی نہیں کرنا ہوتا، پاس ہے بھی کچھ نہیں، باپ دادا نے بھی کچھ نہیں بنایا، کچھ نہیں چھوڑا، تو انہوں نے بڑا آسان سا کام ڈھونڈ لیا ہے کہ پورا دن ان کا ہاتھ یوں رہتا ہے، ہر آنے جانے والے سے، ہر چھوٹے سے ہر بڑے سے
عورت سے، مرد سے، بچوں سے، بوڑھوں سے، بس ان کا ہاتھ یوں رہتا ہے کہ کچھ دیر جا بابا اللہ کے نام پہ۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس سے بہتر کھانا کبھی کسی نے نہیں کھایا جو محنت کر کے کماتا ہے اور پھر کھاتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جو لوگ بھیک مانگتے ہیں، محنت تو وہ بھی کرتے ہیں، کیا خیال ہے آپ کا؟ اب ایسا تو نہیں ہے کہ وہ محنت نہیں کرتے، صبح وہ گھر سے نکلتے ہیں، رات کو گھر جاتے ہیں، پورا دن گھر سے باہر گزارتے ہیں، گرمی سردی چکر بدل ہر قسم کے حالات کا سامنا بھی کرتے ہیں، اور پورا دن لوگوں کے تانے بھی سنتے ہیں، لوگوں کی باتیں بھی سنتے ہیں۔ اب یہ بھی محنت تو ہے، لیکن یہ وہ محنت ہے جسے نہ اسلام عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، نہ قرآن عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، نہ رسول اللہ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، نہ معاشرہ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ محنت کر رہے ہیں لیکن انداز غلط ہے، طریقہ غلط ہے۔ اب آئیے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس سے اچھا کھانا کبھی کسی نے نہیں کھایا کہ جو اپنے ہاتھ سے کمائے اور کھائے۔ اور پھر ایک مثال دی آقا علیہ السلام نے، فرمایا وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُودَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کماتے تھے اور کھاتے تھے۔ اللہ کے نبی، اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف ایک نبی اپنے ہاتھ سے کماتے تھے، یہ تو مثال بیان کا فرمائی نا آقا علیہ السلام نے، ورنہ ہر نبی خود محنت کر کے کماتے تھے اور پھر اسی سے اپنی گزر اوقات فرماتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے، حضرت شیس علیہ السلام کپڑے کا کام کرتے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام زرہ بناتے تھے، جنگ میں جو لباس پہنا جاتا ہے بلٹ پروف جسے آپ کہہ سکتے ہیں، وہ زرہ بناتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اجرت پہ بکریاں چراتے تھے، اور ہمارے آقا علیہ السلام نے بھی اہل مکہ کی بکریاں اجرت پہ چرائی ہیں، آپ نے تجارت بھی فرمائی ہے۔ تو ہر نبی نے اپنے ہاتھ سے کمایا اور اسی سے کھایا۔ اب اس سے اگلی بات جو حدیث ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہی، اور اس سے آگے بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، بڑی دلچسپ بھی ہے اور بڑی سبق آموز بھی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، ربضہ ایک جگہ کا نام ہے جو مدینہ شریف سے 150 اور 200 کلومیٹر کے درمیان، یعنی 150 سے لے کر 200 کے درمیان اتنے فاصلے پر ایک بستی ہے جس کا نام ربضہ ہے۔ اس میں آپ نے اپنے زندگی کے آخری ایام گزارے۔ تو حضرت معروف رضی اللہ تعالی عنہ یہ راوی ہیں، آپ کہتے ہیں میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے ربضہ میں ملا تو میں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ ان کا خادم بھی ہے، ان کا غلام بھی ہے۔ اور حضرت معروف کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے دیکھا وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ وَعَلَىٰ غُلَامِهِ حُلَّةٌ، کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضرت ابو ذر نے اپنی جسم پہ ایک انتہائی خوبصورت اور بڑا قیمتی قسم کا لباس پہنا ہوا ہے، بڑا اچھا خوبصورت قسم کا حلہ، جسے آج کل کے دور میں چوغا بھی کہہ سکتے ہیں۔
تو وہ پہنا ہوا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ بالکل ویسا ہی آپ کے غلام نے بھی پہنا ہوا ہے۔ اب حضرت معروف جو ہے وہ حیران ہو گئے کہ چلے حضرت ابو ذر غفاری تو ایک مطلب خود کمانے والے ہیں اور ان کا معاملہ الگ ہے، لیکن غلام ہے تو غلام نے بھی بالکل ویسا لباس پہنا ہوا ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ آقا اور غلام دونوں کا لباس ایک جیسا کیسے ہے، اور دونوں کا اتنا اعلیٰ لباس کیسے ہے؟ تو وہ کہتے ہیں فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، تو میں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ جناب آپ کا تو چلے سمجھ میں بات آتی ہے کہ آپ نے اچھا لباس پہنا ہوا ہے، لیکن آپ کے غلام کے نے بھی ویسے ہی پہنا ہوا ہے، تو یہ کیسے ہو گیا؟ تو اب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ انی صاببت رجلا فعیرتہ بأمی، کہتے ہیں میں نے اسلام قبول کرنے کے کچھ عرصہ بعد ایک آدمی تھا تو میں نے اسے کچھ سخت الفاظ کہہ دیے، جیسے آپس میں معاملات ہو جاتے ہیں، کسی بات پہ غصہ آ جاتا ہے تو کہتے ہیں میں نے کچھ سخت الفاظ اسے کہہ دیے، فعیرتہ بأمی، اور میں نے اسے اس کی ماں کے حوالے سے کوئی بات کہہ دی، یعنی غیرت دلائی کہ تم تو فلاں کے بیٹے ہو، اس طرح کی بات میں نے کہہ دی۔ تو کیا ہوا؟ فرماتے ہیں کہ اس آدمی نے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں میری شکایت کر دی، وجہ ہے آپ کی، اس نے شکایت کر دی، تو فرماتے ہیں فقال علی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم علیہ السلام نے مجھے بلایا اور فرمایا یا ابا ذر، اے ابو ذر، احیرتہ بأمی انک امرؤ فیک جاہلیہ، فرمایا اے ابو ذر تم نے اسے ماں کے والے سے کوئی بات کہہ دی؟ فرمایا کہ اے ابو ذر تمہارے اندر ابھی بھی اسلام سے پہلے کی کچھ عادات موجود ہیں، زمانے جاہلیت والی کچھ عادات موجود ہیں، کہ اسلام سے پہلے تو یہ رواج تھا، یہ لوگوں کا طریقہ تھا کہ کسی کو ماں کے حوالے سے غیرت دلا دی جاتی، اس کی ماں کا نام لے کر کوئی بات کہہ دی جاتی، اور تم نے اب بھی یہ کام کیا، اس کا مطلب ہے ابھی بھی وہ اثرات تمہارے اندر تھوڑی بہت موجود ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا اخوانکم خوالکم، فرمایا تمہارے ماتحت جو ہے نا وہ تمہارے بھائی ہیں، تمہارے ماتحت تمہارے بھائی ہیں، یہ مت سمجھو کہ تم آدھا ہو گئے ہو، وہ ادنا ہو گئے ہیں، تم مالک ہو وہ غلام ہے، تم آقا ہو وہ نوکر ہے، تو تم آقا ہو گئے وہ ادنا ہو گئے۔ فرمایا نہیں، تم مالک ہونے کے باوجود اور وہ غلام ہونے کے باوجود، تم آقا ہونے کے باوجود، وہ نوکر ہونے کے باوجود، فرمایا تم آپس میں بھائی بھائی ہو۔ کیا فرمایا؟ مجھے بولیے نا، تم آپس میں بھائی بھائی ہو۔ فرمایا یہ تو اللہ نے کرم کیا کہ تمہیں حاکم بنا دیا، انہیں ماتحت بنا دیا، یہ تو اللہ نے کرم کیا تمہارے اوپر کہ تمہارے چھوٹے چھوٹے کام، تمہارے گھر کے کام، تمہارے بازار کے کام، تمہارے دائیں بائیں کے کام، وہ کرنے کے لیے رب نے انہیں تمہارے ماتحت بنا دیا، لیکن حیثیت دینے کی اللہ کے ہاں ایک ہے، وہ بھی انسان ہے، تم بھی انسان ہو، لہذا تم دونوں آپس میں، میں آپ سے سننا چاہتا ہوں، بھائی بھائی ہو۔ اللہ اکبر۔ فمن کان ابوہ تحت یدی، اب آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کے ماتحت اس کا بھائی ہو، اب بھائی سے مراد کون ہے؟ غلام، نوکر، خادم، جس کے ماتحت اس کا خادم ہو، اس کا نوکر ہو۔ اگر نوکر اور خادم بھائی، وہ غلام ہی تو ہوتا ہے، ماتحت ہی تو ہوتا ہے جو نوکر ہو، اور جو غلام ہو وہ ماتحت ہی تو ہوتا ہے، لیکن آقا علیہ السلام نے اس کے لیے بھائی کا لفظ استعمال کیا کہ جس کا بھائی اس کے ماتحت ہو، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ 4 کام کرے۔ کتنے؟ مجھے بولیے، 4 کام۔ آج ہم بھی اپنے ہم مزدور
لے کر آتے ہیں، مزدوروں سے گھروں میں کام کرواتے ہیں، دکانوں پہ کام کرواتے ہیں، ہوٹلوں پہ کام کرواتے ہیں، دفاتر میں کام کرواتے ہیں، ہم انہیں اپنا یعنی کام نکلواتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اعلیٰ ہیں، یہ ادنا ہے، ہم جو چاہیں جیسا چاہیں ان سے سلوک کریں، لیکن نہیں۔ آقا علیہ السلام نے جو 4 باتیں فرمائی ہیں نا، یہ ہم سب کو یاد رکھنی ہے۔ وہ 4 باتیں کیا ہیں؟ پہلی چیز فرمایا فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، فرمایا جو خود کھاؤ وہ انہیں کھلاؤ، جو خود کھاؤ وہ انہیں کھلاؤ۔ اچھا مجھے بتائیے، یہ اسلام آباد آپ چلے جائیں گا، جتنے بڑی کوٹھیوں والے ہیں جنہوں نے گھر پہ ملازم رکھے ہوئے ہیں، کیا انہیں وہی کھانا دیتے ہیں جو خود کھاتے ہیں؟ کیا اسی عزت کے ساتھ دیتے ہیں؟ کیا انہیں ساتھ بٹھا کے کھلاتے ہیں؟ کوئی ایک مثال لانا بھی شاید ناممکن ہو جائے، لیکن آپ فرماتے ہیں نہیں، جو خود کھاؤ وہ انہیں کھلاؤ۔ گھر میں مہمان آ جائیں یا نہ بھی آئیں، جو بڑے لوگ ہیں، امیر لوگ ہیں، گھر میں 10 ڈشیں ایٹ اے ٹائم پکتی ہیں، لیکن غریبوں کو کیا ملتا ہے؟ تھوڑا سا سالن اور 2 روٹیاں۔ کبھی کسی نے نہیں سوچا ہوگا کہ انہیں بھی قورمہ دے دیا جائے، انہیں بھی کسٹرڈ دے دیا جائے، انہیں بھی پلاؤ دے دیا جائے، انہیں بھی یہ ساری چیزیں جو ہم کھا رہے ہیں یہ انہیں بھی دے دی جائے۔ لیکن آقا کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، فرمایا جو خود کھاتے ہو اسی میں سے ویسا ہی انہیں بھی دو۔ اور دوسری بات وَيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، فرمایا جیسا خود پہنتے ہو ویسا ہی انہیں بھی پہنا ہو۔ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہ کر کے دکھایا، کہیے نا سبحان اللہ، وہ کر کے دکھایا، جیسا خود پہنا ویسے اپنے خادم کو پہنایا۔ اللہ اکبر۔ اور تیسری بات آقا علیہ السلام نے فرمائی وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فرمایا انہیں ایسا کام نہ کہو جو ان کی طاقت سے باہر ہے، جو ان کی طاقت سے باہر ہے۔ اب چھوٹا سا بچہ آپ کے گھر پہ رکھا ہوا ہے کام کاج کے لیے، ایک تو آپ پیسے کم دیتے ہیں، دوسرا آپ اسے کہیں کہ جاؤ باہر سے 30 کلو کی بوری اٹھا کے لے آؤ یا 50 کلو کی بوری اٹھا کے لے آؤ۔ اب وہ بچہ کیا گا 10 سال کا 12 سال کا، وہ کیسے وہ خود 30 کلو اس کا وزن نہیں ہے، وہ کیسے اٹھا کے لائے گا؟ تو فرمایا کہ ایسا کام انہیں نہ کہو جو ان کی طاقت سے باہر ہے۔ یہ تیسرا کام آقا علیہ السلام کا حکم۔ اور چوتھی بات آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، فرمایا فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ۔ بڑا خوبصورت جملہ، آقا کے سارے جملے خوبصورت، کہیے نا سبحان اللہ، آقا کے سارے جملے خوبصورت۔ اور یہ جو جملہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، فرمایا فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ، فرمایا اگر کوئی سخت کام انہیں کہہ ہی دو مجبوری کی وجہ سے کہ اور کوئی ہے نہیں، وہی تمہارے گھر پہ خادم ہے، نوکر ہے، سرونٹ ہے، ملازم ہے، اور اس کی عمر بھی کم، اس کا یعنی جسامت بھی کم، کمزور سا بندہ، لیکن کام تم نے اگر کوئی بڑا اسے کہہ ہی دیا ہے تو پھر کیا فرمایا؟ فرمایا فَأَعِينُوهُ، پھر اس کے ساتھ مل کر اس کی مدد کرو، پھر صرف آگے تک نہ رہو، پھر اس کی مدد بھی کرو۔ اب یہ اسلام ہے، یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا دستور ہے جو ہمیں قرآن و حدیث نے دیا ہے کہ اپنے ماتحت کو اتنا بھی ماتحت نہ سمجھو کہ اس کے حقوق بھی پورے نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ میرا خیال تھا کہ آج بات مکمل ہو جائے گی، لیکن انشاءاللہ اگلے جمعہ تک بھی یہ موضوع جائے گا انشاءاللہ۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اسلام نے صرف نماز کے طریقے نہیں سکھائے، ہمیں صرف روزہ رکھنا، روزہ کھولنا، سحری کرنا، افطاری کرنا یہ نہیں سکھایا، ہمیں صرف صدقہ دینا نہیں سکھایا، ہمیں صرف حج اور زکات ادا کرنا نہیں سکھایا۔ اسلام نے ہمیں غریبوں کے حقوق بھی سکھائے ہیں،
یتیموں کے حقوق بھی سکھائے ہیں، مزدوروں کے حقوق بھی بتائے ہیں، بیواؤں کے حقوق بھی بتائے ہیں، ہمیں معاشرے میں رہنے کے آداب بھی سکھائے ہیں، ہمیں چھوٹے بڑے کے ساتھ انداز گفتگو بھی بتایا ہے، ہمیں بڑوں کا احترام بھی سکھایا ہے، چھوٹوں کی شفقت بھی سکھائی ہے۔ اسلام کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے، اسلام پوری زندگی پہ حاوی ہے، پوری زندگی پہ۔ زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں اسلام میں رہنمائی نہ ملتی ہو۔ اور خود نبی کریم علیہ السلام نے عملاً سارے کام کر کے دکھائے، سپہ سالار بن کے بھی دکھایا، مجاہد بن کے بھی دکھایا، اور حاکم بن کے بھی دکھایا، اور آقا اسلام نے محکوموں کے ساتھ مل کر کام کر کے بھی دکھایا۔ آقا اسلام نے اپنی سنت ہر بندے کے لیے چھوڑی ہے۔ آج اگر کوئی پتھر اٹھا رہا ہے نا تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی چھوٹا کام کر رہا ہوں، وہ یہ سمجھے کہ یہ تو ہمارے آقا کی سنت ہے، یہ تو ہماری آقا کا طریقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک آخری بات ایک حدیث ذہن میں آ گئی، حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ راوی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، کہتے ہیں میں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تمام مومنوں کی ماں، میں نے ان سے پوچھا ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصنع فی بیتہ، کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کے ساتھ مل کر بھی کوئی کام کرتے تھے، گھر کے معاملات میں بھی کوئی مدد فرماتے تھے؟ تو اماں جی فرماتی ہیں کہ کان یکون محنت آلہ اور فیضا احضرت الصلاۃ خرج الى الصلاۃ او کما قالت۔ اماں جی فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر گھر کے کاموں میں بھی مدد فرماتے تھے، گھر کے کاموں میں اپنی ازواج کی بھی مدد فرماتے تھے۔ لیکن اگلا جملہ جو ہے نا وہ بڑا ہمارے لیے قابل عمل ہے، وہ یہ ہے کہ جو ہی اذان کی آواز آتی تو آقا علیہ السلام کام چھوڑ دیتے، مسجد تشریف لے جاتے، مسجد تشریف لے جاتے۔ تو اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ گھر والوں کے ساتھ ہمیشہ بندے کو مطلب فرعون بن کے نہیں رہنا چاہیے کہ ہر وقت بندے کے چہرے پہ جناب وہ بل پڑے ہوئے ہو، اور ایک جابر حاتم بن کے گھر میں کہ بعد دوستوں کے ساتھ بڑی خوش گپی اور باہر جا کے سارا غصہ نکالنا نہیں، گھر والوں کے ساتھ بھی خوش اخلاقی سے پیش آنا چاہیے۔ آقا اسلام نے فرمایا خیرکم لأہلی او کما قال، فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے، جو ان کے ساتھ اچھا ہے۔ لیکن اس کا یہ ایک اور بات میں یہاں پہ ایڈ کر دوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حدیث میں نے بیان کر دی ہے، پتہ نہیں آواز کہاں تک جا رہی ہے، اور یہ کیونکہ یوٹیوب پہ بھی بات جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب عورتیں کہیں کہ ہاں پھر سارے کام تو صحیح کرو، ہاں اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے۔ مرد بار بہت کام کر کے آتے ہیں، اگر وہ اپنی طبیعت کے لحاظ سے اپنی فرصت کے لحاظ سے اپنی مدد کر دیں تو بہت اچھا کرنا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ 10-15 کام ان کے لیے روزانہ رکھے ہوئے ہو آپ نے کہ جی جدوں بار واسطہ تو یہ بھی کرو تو یہ بھی کرو تو یہ بھی کری چھوڑو۔ جو آپ کے کام ہے وہ آپ خود کریں، وہ اگر وہ مدد کریں تو وہ اچھی بات ہے، انہیں کرنی چاہیے، لیکن ہر ایک کا اپنا دائرہ کار ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔